مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہی واحد خداوندوں کا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو میرا اور آپ کا باپ ہے۔ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں شکر گزاریوں کے ساتھ، اور آج کا زندہ کلام جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ لوکا اس کا 10واں باب اس کی 42 آیات ہے۔ یوں محکوم ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور وہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند خدا کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو۔ یہ مریم اور مارتھا وہی دو بہنیں ہیں جس کا لازر بھائی تھا، اور خداوند یسوع نے اسے زندہ کیا تھا مردوں میں سے، اور یسوع مارتھا اور مریم سے ملنے جاتے ہیں۔ جب ان سے ملنے جاتے ہیں تو مریم جو ہوتی ہے، اس کی جو بہن مارتھا ہوتی ہے، وہ مطلب مہمان نوازی میں اور مسافر پرہیزیوں سے خدمت میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن اس وقت مریم کیا کرتی ہے، وہ خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور ان دلچسپ خدا کا کلام سنتی ہے، خدا باپ کی باتیں سنتی ہے۔ اور جو مارتھا ہوتی ہے وہ تنگ آ کر خدا سے کہتی ہے، دیکھو نا خداوند کہ میری بہن تو آپ کی حضوری میں بیٹھ گئی اور مجھے کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو خداوند نے اس پر کہا کہ اس نے ایک اچھا حصہ چن لیا ہے، تو اس نے خدا کی باتوں کو سن رہی ہے، کلام سن رہی ہے، زندگی کی روٹی لے رہی ہے جو خدا نے اسے دے رہے تھے اس وقت۔ اسی طرح اگر اس کلام کو ہم دیکھیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں 27 میں لکھا ہے کہ فانی غذا کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس غذا کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں روٹی دوں گا، اس نے روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو پھر کیوں ہم مطلب روٹیوں کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں؟ صرف اس پر ایمان رکھ لیں اور کھڑے ہو جائیں، تو وہ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا بیٹی بھوکا نہیں سوئے گا، وہ اسے روٹی دیتا۔ اس نے وعدہ کیا نا روٹی دینے کے لیے، تو وہ روٹی دیتا ہے۔ اگر اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 33 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کی روٹی وہ ہے جو ہمیں اطمینان دیتی ہے، جو ہمیں تسلی دیتی ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو خداوند کے پاس ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں سب کچھ وہ دیتا ہے۔ اس نے تو کہا کہ تم میری میراث کے حصے دار ہو، اور اس نے ہم سے کوئی چیز پیچھے نہیں کی، اس نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اگر زبور 119 میں دیکھیں اور اس کی 130 میں ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہ اس کا کلام جو ہے نا ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ نور کی مانند ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، پھر ہم کبھی بھوکے پیاسے نہیں ہوتے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت برحق ہے، نادانوں کو دانش بخشتی ہے۔ جس طرح خدا نے کہا، نکموں کو، بیوقوفوں کو، سب کو چن لیا ہے۔ اس لیے چن لیا ہے کہ وہ جب کلام کی حکمت لیتے ہیں تو وہ پھر نکمے نہیں ہوتے، وہ بیوقوف نہیں ہوتے، کیونکہ اس کلام سے بھرے جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا انہیں چنتا ہے جن کے پاس حکمت کی کمی ہو، یا جو خدا کی حضوری میں اپنا آپ دے دیتے ہیں، خدا اسے ہی حکمت دیتا ہے۔ خدا کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کے خوف میں رہنا ہے، اس کے کلام میں رہنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے، اور اس کا کلام ہمارے دلوں کا خیال کرے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہمیں صرف اس کلام کو لینا ہے، اس کی شفقت کو اور محبت کو لے لینا ہے، اور ہم کلام سے بھرے جائیں گے تو خدا ہمیں اور برکات دیتا رہے گا۔ ہمیں صرف یہ زندہ کلام لے لینا ہے۔ آج کا کلام یہی ہے کہ مارتھا نے جو تھی وہ دنیاوی فکروں میں تھی،
وہ دنیاوی کاموں میں بزی تھے، جس طرح ہم سب ہیں، ہم سب دنیاوی کاموں میں بزی ہیں۔ اور کہیں بولا جائے دعا کے لیے تو کہتے ہو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، سویرے جانا شام نو آنا، اتنا ٹائم نہیں، 10 منٹ نہیں خدا کو دینے کے لیے، آدھا گھنٹہ نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ خدا کے لیے نہیں، گھنٹہ نہیں ہے خدا کے لیے، کہ ہم بہت بزی ہیں۔ لیکن مریم نے کیا کیا؟ مریم خدا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کلام کی حکمت کو حاصل کرتی رہی، خدا کی باتوں کو سنتی رہی، اور اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا۔ ہمیں بھی آج یہی سبق ملتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آج میں مریم بن گئی ہوں۔ پہلے میں مارتھا تھی، واقعی میں مارتھا تھی، میں دنیاوی کام میں لگی رہتی تھی، گھر کے کاموں میں، کوئی آ جاتا تھا ان کو کرنا، یہ نہیں کہ کوئی گھر آ جائے تو اس کی خدمت نہیں کرے، ضرور کرے۔ اس دفعہ میں نے پاسٹر صاحبان کو اپنے گھر پہ بلایا تو میں نے ان کے آنے سے پہلے تیاری بالکل کمپلیٹ تیاری کر دی، جب وہ آئیں تو میں صرف ان کے ساتھ رہوں، ان دعا میں شریک ہوں، برکات کو لوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا وہ مہمان میرے گھر آ جاتے تھے اور میں کچن میں لگی رہتی تھی، نہیں، لیکن اب خدا نے حکمت دی ہے تو ہم اس حکمت سے چلیں۔ ہم نے کیا کرنا؟ سارے کام نبیڑ کر، پورے کر ختم کر تو خدا کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے، کلام کو پورے طور پر لینا ہے، نہیں تو میری برکت تو چلی گئی نا۔ میں نے تو خدا، جب ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں تو مہمان خدا کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں انہیں بھی ویلکم کرنا ہے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، انہیں بھی وہ وقت دینا ہے کھانے کے لیے، جو روٹی جو بھی ہو اس وقت انہیں مہیا دینی ہے جو وقت کے مطابق ہے، لیکن ہمیں وہ سب کچھ پہلے کر کے رکھ لینا ہے، سارا انتظام کر کے، تاکہ ہم کلام میں بیٹھ سکے، کلام سن سکے۔ تو خدا نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اس عقل کو کہتا ہے عقل مند بنو، دانوں کی طرح چلو، نہ دانوں کی طرح نہیں۔ تو ہمیں کلام کو لینا ہے، ہم نے مریم بن جانا ہے، تاکہ ہم اپنے سارے کاموں کو جلدی ختم کر کے خدا کی حضوری میں بیٹھے، خدا کو ٹائم دے، نہ کہ ہم مارتھا کی طرح رہیں۔ تو ہمیں مریم بننا ہے، اس لیے مریم کتنی، ماں مریم پاک تھی، بہت ساری عورتیں تھیں لیکن ایک مریم چنی گئی، وہ اس لیے چنی گئی کہ وہ فرما بردار تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے کہ خداوند جی ہم اپنی زندگیوں میں خداوند جی اس کلام کو لے لیں اور اپنے باپ کے لیے سب سے پہلے ٹائم نکالیں۔ جب ایک عورت تھی، اس کے 12 بچے تھے اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ کھانا پکاتے دعا کر لیتی تھی، 1 گھنٹہ مطلب بیٹھ کر دعا کرتی تھی۔ تو اس کے 12 بچوں میں سے 2 بڑے خادم ہیں۔ یہ میں ایک برٹش لیڈیز کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہمیں بھی خداوند، یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہمیں بھی خدا نے حکمت دی ہے، ہم بیزی ضرور ہے، ہم سب کچھ ضرور ہے، لیکن ہمیں خدا کے لیے وقت کو نکالنا ہے، ہمیں وقت کو نکالنا ہے۔ وقت تو گزر جائے گا لیکن وقت کی قدر تب ہوگی جب ہم اسے پکڑ لیں گے، اس وقت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ تو خداوند ہمیں حکمت دے تاکہ ہم آپ کے کلام پر چلیں، آپ کی مرضی پہ چلیں۔ خداوند سب کو برکت دے، خاص ان بیٹیوں کے لیے جو گھروں میں بہت بیزی رہتی ہیں، ان کے کام ختم نہیں ہوتے، ان کے ترتیب کر دے خداوند جی، تاکہ وہ کام کو جلدی سے ختم کر کے آپ کی حضوری میں بیٹھے۔ خداوند جی سب کو بڑی برکت دے، خداوند سب کے ساتھ ہو، تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، جو آج کہیں بھی بیمار ہیں باپ، وہ شفا پائے، کیونکہ یسوع شافی ہے۔ جب اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہم سب شفا پا لیتے ہیں، دنیاوی، جسمانی، روحانی ساری کمیاں اس کے نام سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے آ جانے سے زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ خدا کے آ جانے سے ہمارے گھروں میں برکات آ جاتی ہے، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بہت سی ٹیسٹمنی آتی ہیں کہ لوگ پہلے دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اب کلام کے وسیلے سے جب وہ کلام سنتے ہیں، کیونکہ کلام نور ہے اور کلام روشنی ہے، جہاں جہاں یہ روشنی جائے گی وہیں زندگیاں بدلی ہوتی جائیں گی۔ پریز دا لارڈ۔ ہم نے اس روشنی
रोशनी को दुनिया तक ले जाना है। देखें अब कौन सी जगह है जहाँ लाइट नहीं है। पहले ज़माने में लाइट नहीं होती थी, गाँव में नहीं होती थी, शहरों में फिर भी होती थी, लेकिन अब कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ लाइट नहीं। इसी तरह आज कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं जिसमें ये कलाम नहीं है। हमें इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाना है ताकि खुदा का हुक्म हम सब माने, हम सब इस कलाम को शेयर करें। जहाँ भी कलाम है, कोई भी कलाम दे रहा है, हम एक दूसरे को शेयर करें ताकि सब कलाम को सुने, समझे और रजू लेकर आए, ताकि सबकी ज़िंदगियाँ बच जाएं। क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदावंद तो सबकी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है। उस ज़िंदगी को बदलने के लिए आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप कलाम को शेयर करें, आप अपने मुंह से भी कलाम बोले। अगर आप नहीं कर सकते तो शेयर करें ताकि सबकी ज़िंदगियां बचाई जाएं, ताकि सारे बचाए जाएं। ये खुदा का हुक्म है, क्योंकि खुदा कहता है मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता। इसी तरह हमारा जिंदा खुदावंद भी हमें किसी को मारना नहीं चाहता। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें अंधेरों में नहीं रखना चाहता, वो हमें लाइट में रखना चाहता है ताकि सब बचाए जाएं। खुदावंद हमें हिकमत दे दे बाप जी, ताकि ये कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंच जाए, ताकि खुदा का आना ज़रूर हो, और जब वो आए तो सब बचाए जाए। हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करें। हमें सबको जमा करना है। वो कहता है हम हज़ारों हज़ारों की तादाद में हो तो हमें अपने लोगों को, बल्कि कुल दुनिया जहां को, क्योंकि मेरे बाप ने सब के लिए अपनी जान दी है, उसने सब के लिए कफारा दिया है, उसने कुल दुनिया जहां की सलामती के लिए दिया है। तो हमें भी वही करना है जो हमारे बाप ने हमें करके दिखाया है। आओ आज हम एक अहद कर ले अपने बाप से कि जिसके पास कलाम की रोशनी नहीं, हमें इस रोशनी को पहुंचाना है। हम सब मिलकर करेंगे इस काम के लिए, क्योंकि हम सब मसीह में एक बदन हैं और हम सब एक हैं। हमें सबको मिलकर ये काम करना है। खुदावन सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे बाप, कभी किसी को कमी ना हो, क्योंकि आपके वादे हैं कि जब हम आप में कायम रहते हैं तो आप हम में रहते हो। आप हम में हो तो जब आप हम में, तो हमें कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप होने नहीं देंगे। खुदावन जी इस कलाम के वसीले से हमने बरकत पाई। हम शुक्र करते हैं प्यारे बाप, सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करे, सबके लिए ज़िंदगी को, सलामती को, बहाली को, नजात को बोलती हूँ खुदावन, ताकि हर ज़िंदगी में नजात आए, हर घर में नजात आए, ताकि आपके कलाम की बातें पूरी हों, आपके मुंह की बातें पूरी हों। आप ही ने तो कहा हर ज़बान मेरा इकरार करेगी और हर घुटना मेरे आगे झुकेगा। बाप ऐसा ही हो खुदावंद, आज ऐसा ही हो खुदावंद। हर ज़ुबान आपके नाम को जलाल दे। हालेलुया हालेलुया के नारे मारकर खुदा के नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद सबको बरकत दे। हमने ये सब कुछ मांगा और पाया है आपके ज़िंदा जलाली नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।